السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے علماء میں سے، والرہبانی اور راہبوں میں سے، لیأکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال کو، بالباطل ناحق طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّہ اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ جو یکنزون الذھب والفضة جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونھا اور نہیں وہ خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فبشرھم بعذاب علیم تو خوشخبری دے دیجیے انہیں دردناک عذاب کی۔ اس آیت میں احبار کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ احبار یعنی عالم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ رہبان جو ہے وہ راہب کی جمع ہے۔ اس سے مراد علماء نصارہ، یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف اور تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں اور ان سے مال بٹورتے ہیں جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ یوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، سود کو جائز قرار دیتے تھے، بالخصوص غیر یہود سے سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان علماء کا بھی یہی حال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں ان لوگوں کی بھی وعید سنائی ہے جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی وہ کنز نہیں ہوتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے وہ کنز یعنی خزانہ ہے، جس پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے ان کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں لایا جائے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار مقرر فرمائی ہے۔ چاندی 5 اوقیہ یعنی 200 درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ جب 200 درہم ہوں تو ان پر سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہوگی، یعنی 2.5%، 40 میں سے 1 درہم، اور سونے میں جب تک 20 دینار نہ ہو زکوٰۃ نہیں۔ جب 20 دینار ہو اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار زکوٰۃ ہے، جو زیادہ ہو اس کی زکوٰۃ اسی حساب سے ہوگی۔ یوم جس دن یحمٰ تپایا جائے گا، علیہا اس مال کو، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، فتکویٰ پھر داغی جائیں گی، بہا اس کے ساتھ، جباہہم ان کی پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کے پہلو، وظہورہم اور ان کی پشتیں، ھذا یہ ہے، ما کنزتم جو جمع کیا تھا تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس مزہ چکھو، ما جو کنتم تھے تم تکنزون جمع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید بتلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کا طوق بنایا
جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی مال اللہ تعالیٰ کی خرچ میں نہ کرنے والے اور اسے بچا کر رکھنے والے دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ اِنَّ بے شک عدت الشہوری گنتی مہینوں کی عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اثنا عشرہ 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یوما جس دن خلقہ اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہ ہے دین درست، فلا تظلموا پس نہ تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، وقاتلوا اور جنگ کرو، المشرکین مشرکین سے، کافتن اکٹھے ہو کر، کما جیسا کہ، یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافتن اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما دیے تھے، جن میں سے 4 مہینے جو تھے وہ حرمت والے تھے اور جن میں جنگ کرنا اور لڑائی کرنے کی ممانعت بتائی گئی ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پہ در پہ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ مشرک ان مہینوں میں رد و بدل کر کے سال میں 4 حرمت والے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے۔ مثلاً جب کوئی زور آور قبیلہ اپنے کسی کمزور دشمن قبیلے سے انتقام لینا چاہتا تھا تو وہ اعلان کر دیتا تھا کہ اس سال محرم کی بجائے صفر حرمت والا مہینہ ہے، اور اس طرح وہ اپنی من مانی پوری کر لیتے، پھر اعلان کر دیتے کہ اگلے سال محرم ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ رد و بدل عموماً محرم اور صفر ہی میں ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو 2 قسم کی ہدایات بھی بتائی ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ہاں اگر مشرک ہی لڑائی چھیڑ دیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ذی القعدہ میں وہ لڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے حرم کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا اور پھر وہاں داخلے سے روک دیا تھا۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے میں نہ حرم کا خیال رکھا اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کا۔ اس لیے تم بھی ان سے تمام مہینوں میں اور ہر حال میں ہر جگہ لڑو جس طرح وہ تم سے ہر حال میں ہر جگہ اور تمام مہینوں میں لڑتے ہیں۔ انما النسیء بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادۃ زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضل گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ اس کے ساتھ، الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کافروا کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اسے، عامن ایک سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کرتے ہیں اسے، عامن ایک سال، لیواتئوا تاکہ وہ درست کر لے، عدتا گنتی کو، ما ان کی جو، حرم اللہ حرام ٹھہرائے اللہ تعالیٰ نے، فیحلوا پس وہ حلال کرتے ہیں، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، زشنا مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین
جو کافر ہیں۔ نسی کا معنی ہے پیچھے کرنے کے۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت کرنا چاہتے تھے اس میں وہ کر لیتے تھے اور اعلان کر دیتے تھے کہ اس جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت کو توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے۔ اسی طرح وہ حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نسیء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، کیونکہ اس عدل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفاد کے حصول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، یعنی آئندہ یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ یہ گنتی پوری کرنے میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قتال اور جدال سے منع فرمایا ہے اس کی انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما کر فرمایا کہ مہینوں کی تاخیر شیطان کی طرف سے کفر کی زیادتی تھی کہ کافر بہکیں، اور پھر وہ اپنے اس عمل پر خوش تھے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال بھی خوشنما بنا دیے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔